نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ مولانا. محترم دوستو بزرگوں، جمعہ کے بعد انشاءاللہ نکاح کی مجلس ہوگی. اسی نسبت سے مختصر بات سمجھاؤں، اللہ توفیق دے صحیح سمجھانے کی. ایک بات آئی ذہن میں، لیکن وہ بات آدھے گھنٹے میں پوری نہیں ہوگی. جتنی ہو اللہ توفیق دے وہ میں آپ کو سمجھاؤں. یہ جو نکاح ہے یہ فطری تقاضا پورا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ تقاضا رکھا ہے. کیسا ہے؟ جس طرح انسان میں بھوک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کرنا. اللہ نے پیاس کا تقاضا رکھا تو پینے کا انتظام کرنا. تو اسی طرح ہر انسان میں، ہر انسان کا مطلب نبی بھی آ رہے، نبی کو بھی بھوک لگتی، وہ بھی بھوک کی بنا پر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. نبی کو بھی پانی پینے کی ضرورت ہے، پانی نہ ملے بے چین ہو جاتے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے نہ کھایا ہو نہ پیا ہو. کلام مجید میں ہے یہ بات. کافر لوگ یہی تو طعنہ دیتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں. یہی تو اعتراض تھا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے، پر انسان میں تقاضا ہے. یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عیب ہے کہ انسان بنایا اور اس کے اندر قوت شہوت نہ ہو. یہ ہے عیب، یہ کوتاہی ہے، کمی ہے انسان میں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کتابوں میں لکھا ہے کہ نامرد ہو. ہر نبی کو اللہ نے رجل مرد بنایا. بلکہ ہمارے آقا کے بارے میں تو آتا ہے، فتح الباری میں ہے، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ بخاری شریف، کہ ہمارے آقا کو جو قوت عطا فرمائی تھی ایسی قوت تو کسی نبی کو بھی نہیں ملی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے دنیا میں 40 جنتیوں کی قوت عطا کی گئی، اور ایک جنتی نوجوان کی قوت دنیا کے 100 نوجوانوں کے برابر
تو 40 جنتی نوجوانوں کی قوت دنیا کے 4000 نوجوانوں کے برابر قوت تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تھی. کمال ہے ہمارے آقا کا، اتنی زیادہ قوت کے باوجود اپنی پوری نوجوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی. آج دنیا میں اس کا کوئی نمونہ بتاوے، ایک کوئی مثال بتاوے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہو. کتنی طاقت؟ 4000 نوجوانوں کی. اور 4000 نوجوانوں کی طاقت کا مطلب سمجھے. قرآن سے پتا چلتا ہے ایک نوجوان 4 نکاح کر سکتا ہے. اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی تو 4000 نوجوانوں کی قوت 16000 ہوئی. اور ہے کوئی حرج کی بات نہیں، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، آپ کو جتنا نکاح کرنا ہو کرو، آپ کے لیے جائز ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے، کسی کے لیے نہیں. کیوں؟ قوت بھی ایسی دی تھی. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، ان کی بات میں نقل کرتا ہوں بخاری شریف، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو 16000 عورتوں کی طاقت دی تھی. لیکن کمال ہے ہمارے آقا کا، عفت و پاک دامنی کا. پوری نوجوانی 25 سال تک، 25 سال میں نکاح کیا اور 25 سال تک کوئی دوسرا نکاح نہیں، صرف ایک عورت کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ، جنہوں نے آپ سے پہلے 2 نکاح کر لیے تھے، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی اور اولاد بھی تھی. ہے کوئی آج ایسا نمونہ؟ 25 سال کا نوجوان، پہلی شادی ہو رہی ہے اور اتنے سب تیار ہیں اپنی بچیاں دینے کے لیے، مالدار لوگ دینے کے لیے تیار ہے، حسین و جمیل لڑکیاں آنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے انتخاب کیا سب سے پہلا نکاح تو ایک بیوہ عورت اور بوڑھی عورت کے ساتھ. 40 سال کی عمر تھی. بولو. حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہوئی، وہاں تک کوئی دوسرا نہیں نکاح کیا، حالانکہ آپ کو اجازت تھی جتنا نکاح کرنا ہو کرو. آج دنیا والے اعتراض کرتے ہیں ہمارے آقا پر، ان کو کہاں بھان ہے کچھ. لیکن ان پر مجھے تعجب نہیں ہوتا، دنیا والوں پر زیادہ تعجب اپنے لوگوں پر ہوتا ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ بھی ان اعتراضات میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ کے رسول، یہ تو رسول ہیں. 11 بیویاں، ارے 11 نہیں، کم ہے 11 بیویاں. اس کی میں مثال دوں. ایک آدمی ایسا ہے جو ایک بیٹھک میں 100 روٹی کھا سکتا ہے اور ہے ایسا ہاضمہ اس کا. وہی آدمی صرف 2 روٹی کھاوے تو کمال ہے کہ نہیں. تو ہمارے آقا 16000 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے، پھر بھی صرف 11 بیویوں پر اتفاق کیا. کتنا کمال. ہاں خیر یہ تو دوسری بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت نہ عطا فرمائی ہو. اور یاد رکھنا، لکھا ہے کتابوں میں کہ قوت کا نہ ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عیب والا نہیں پیدا کیا. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ایک درخت کے سوا ساری جنت آپ کے لیے استعمال کرنا حلال تھا. اکیلے پوری جنت میں جس محل میں رہنا ہو، جو کھانا ہو، جہاں گھومنا ہو، سب حلال، سب جائز. لیکن اس کے باوجود اچھا نہیں لگتا. اپنی زبان میں پھیکی پھیکی لگتی تھی جنت. پہلے انسان تھے نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کی کمی ہے.
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تقاضا پیدا کیا تھا، وہ تقاضا پیدا کرنے کا سامان مہیا نہیں تھا، اور ان کو پتا نہیں تھا پہلے انسان کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دیکھتے ہی سکون ہو گیا، ہاں اس چیز کی کمی تھی۔ یا اللہ، آتا ہے کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حوا کو اپنی قدرت سے، اسی لیے کتابوں میں آتا ہے عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت عورت ہے تو حوا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور عام طور پر دنیا میں جو سلسلہ ہے اولاد کے وجود کا، وہ انسان بنتا ہے، عورت اور مرد یہ ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور حوا کو یہ ذریعہ نہیں بنایا، اپنی دست قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی ہے یہ بات، کہ سب سے زیادہ کوئی اگر دنیا میں حسینہ جمیلہ کوئی عورت، حوا۔ تو جب حوا کو پیدا کیا، سکون ہو گیا، دیکھتے ہی سکون ہو گیا۔ آپ کہیں گے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں قرآن کی بات نقل کرتا ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سکون ملے تمہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ تو سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ جنت کتنی بڑی، کیسی نعمتیں، ایسی نعمتیں نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی ہوگی، نہ کانوں نے کبھی سنی ہوگی، نہ اس کا خیال کبھی کسی کے دل میں گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، لیکن ایک عورت نہیں تھی اس جنت میں، اس کی بنا پر جنت بھی پھیکی لگتی تھی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے عورت، اس سے پتا چلا۔ کیوں معلوم؟ اللہ نے تقاضا رکھا ہے۔ 3 تقاضے ہیں بغور سننا، علمی بات ہے، ذرا غور سننا پڑے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں، اندر میں 3 قوتیں پیدا کی۔ ایک قوت عقل ہے، ایک قوت غضب ہے، اور ایک قوت شہوت ہے۔ سب میں ہے یہ، نبی میں بھی، ولی میں بھی، عام انسان میں بھی، مسلمان میں بھی، غیر مسلم میں بھی۔ کیوں؟ انسان ہے، اسی کو انسان بولتے ہیں۔ اگر عقل نہ ہو، غضب شہوت ہو، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ جن میں صرف قوت غضب ہو، قوت شہوت ہو، اور قوت عقل نہ ہو۔ اور اگر صرف قوت عقل ہے، غضب شہوت نہیں ہے، تو وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ایک مخلوق بنائی ہے، ان میں صرف ایک قوت رکھی ہے، بس قوت عقل۔ غضب نہیں ہے ان میں شہوت نہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، وہ آپس میں لڑتے نہیں، آپس میں وہ لالچ نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرتے، وہ غصب نہیں کرتے، وہ کسی کی حد طلبی نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وہ یہ ساری جتنے بھی خرابیاں ہیں قوت غضب کی ہے، قوت شہوت کی ہے، قوت عقل الگ ہے۔ قوت عقل جب غالب ہوگی تو ہر وقت وہ اللہ کی اطاعت بجا لائے گا، کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والا اعمال کرے گا، کبھی ناراض کرنے والا عمل نہیں کرے گا۔ ہر وقت آپس میں محبتیں ہوگی، آپس میں اتفاق ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ قوت عقل کا کرشمہ ہے۔ اور جانوروں میں قوت عقل نہیں ہے، غضب ہے اور شہوت ہے، وہ کبھی سمجھتے نہیں۔ جانور وہ کچھ نہیں سمجھتے، بہت لمبی تفسیر ہے۔
اس بنا پر اگر انسان کچھ نہ سمجھے، صرف غضب اور شہوت پر عمل کرے تو جانور ہے۔ تو خلاصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قوتیں رکھی ہے باطن میں، قوت عقل، قوت غضب، قوت شہوت، اور یہ ہر ایک میں ہے، نبی میں بھی ہے۔ تو قوت شہوت کا تقاضا، یاد رکھنا شہوت کا مطلب صرف عورت کی شہوت نہیں، مال کی بھی شہوت، دنیا کی بھی شہوت، منصب کی بھی شہوت، جاہ کی شہوت، نفع کی شہوت، ان کو شہوت بولتے ہیں۔ اسی کو ہرس بولتے ہیں، لالچ، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، لیکن اس شہوت کو اعتدال میں لانا ہے، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں۔ قوت شہوت حد سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، قوت شہوت حد سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل، تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے، اور عدل کہتے ہیں اعتدال کو، جس کو بولتے ہیں استقامت۔ یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، اتنی عظیم صفت ہے، اتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ اس حکم کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھا بنا دیا اس آیت نے۔ اتنے طاقت والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کس نے بوڑھا کر دیا، کہ اس آیت نے فاستقم کما امرت، اے محمد جیسا تمہیں حکم دیا گیا برابر استقامت سے رہنا، اعتدال سے رہنا، حد سے زیادہ بھی نہیں تجاوز، حد سے کم بھی نہیں، جس کو بولتے ہیں افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، اعتدال ہو۔ تو شہوت کو اعتدال میں استعمال کرنا، حد سے زیادہ بھی نہیں، حد سے کم بھی نہیں۔ اگر شہوت کو حد سے زیادہ استعمال کیا تو اس کو بولتے ہیں فجور، فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا۔ اور فاسق و فاجر جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور اگر شہوت کو حد سے اندر میں، یعنی جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے، اس کو خمود بولتے ہیں۔ یہ خمود کیسا ہے معلوم؟ بے غیرتی پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی عیب کی بات ہے۔ آج کل میں تو معاف فرمانا دیکھتا ہوں لوگوں کے حالت کو، اعتدال پر ہے ہی نہیں۔ قوت شہوت یا تو افراط سے بھی زیادہ، حد سے بھی زیادہ ہے افراط میں یا تفریط میں۔ حد سے زیادہ کا مطلب کیا؟ فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ اللہ نے اپنی بیوی دی ہے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا بیوی سے۔ اجنبی، حرام، ناجائز، نامحرم، ان کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا۔ اگر نہیں دیکھا اور گزر گئی، بے چین ہو گیا کہ کون تھی وہ، میں دیکھا نہیں میں نے، اسی کو فسق و فجور بولتے ہیں۔ اللہ بچا رہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ تو شہوت حد سے زیادہ اور حد سے کم، بے غیرتی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ پتہ ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کون غلط تعلق رکھتا ہے، کون اجنبی اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ میری بچی کس کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرتی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے، کس کے ساتھ موبائل استعمال، سب جانتے ہیں۔ اور جو کالج میں پڑھنے والی ہے سب جانتے ہیں کہ میری بچی وہاں کیا گل کھلاتی ہے، کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ گھومتی ہے، لیکن پیشانی پر بل نہیں پڑتا۔ اسی کو بولتے ہیں بے غیرت۔ یہ قوت شہوت کی جو قوت اللہ نے عطا فرمائی تھی حد سے کم ہو چکی، حد سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، حد سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، اعتدال پہ ہونی چاہیے۔ اور قوت شہوت جب اعتدال پر ہوگی تو اس کا نام ہے عفت۔ عجیب نام ہے، دیکھو تو صحیح، عفت یعنی پاک دامنی۔ اللہ نے رکھی ہے شہوت، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر نہ ہو شہوت علاج کراؤ، دوائی کرانا ضروری ہے۔ اگر دوائی نہیں کرانی ہے، علاج نہیں کرانا ہے تو شادی مت کرو، پریشان مت کرو بیچاری کو، اس کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بھی انسان ہے، عورت، قرآن میں ہے سب کچھ، حدیث میں ہے،
اللہ نے اس میں بھی تقاضا پیدا فرمایا ہے، بلکہ مرد سے زیادہ تقاضا اس میں ہے، لیکن وہ چھپاتی ہے حیا کی بنا پر۔ اللہ نے حیا کو غالب اس کے اندر بنایا ہے، تو غلبے کی بنا پر، حیا کے غلبے کی بنا پر وہ اپنی شہوت کو چھپاتی ہے۔ اس بنا پر اس کا بھی تقاضا ہے، اور وہ اپنا تقاضا کہاں پورا کر سکتی ہے؟ اپنے شوہر کے پاس۔ اس بنا پر یوں فرمایا اس کو عیب مت سمجھو۔ ہر نبی میں ہے یہ بات تو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا۔ کس سے بنایا بتاؤں؟ 4 چیزوں سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان 4 چیزوں سے بنایا۔ اس کو بولتے ہیں عناصر اربعہ، مرکب۔ اسی کو بولتے ہیں مزاج۔ مزاج یعنی ملا ہوا۔ ان 4 چیزوں سے انسان مرکب ہے، ان 4 چیزوں کا مزاج ہے۔ اسی بنا پر ان 4 چیزوں کا اثر ہے ہماری طبیعت میں۔ کیا طبیعت میں اثر ہے معلوم؟ مٹی کا اثر ہمارے بدن میں صفراویت ہے، ہوا کا اثر ہمارے بدن میں سوداویت ہے، گیس، جس کو سودا بولتے ہیں۔ آگ کا اثر ہمارے بدن میں حرارت ہے، گرمی ہے۔ پانی کا اثر ہمارے بدن میں برودت ہے، ٹھنڈک ہے۔ اسی کو بولتے ہیں بلغمی مزاج۔ اور جو آگ ہے، اس کا جو اثر ہے، حرارت ہے، گرمی ہے ہمارے بدن میں، وہ ایک ہے صفراوی مزاج، ایک ہے سوداوی مزاج، ایک ہے حرارت والا مزاج، اور ایک ہے بلغمی مزاج۔ یہ انسان کے اندر ہے جی۔ آپ کوئی انسان ایسا نہیں گزرا دنیا میں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، کہ جن کے اندر یہ 4 مزاج نہ ہو، یہ 4 عناصر نہ ہو۔ ہاں، یہ 4 عناصر جب اعتدال پر ہوں گے، ہر ایک کی اپنی حد ہوگی، کوئی بڑھا ہوا نہ ہو، کوئی کم نہ ہو، اس کو بولتے ہیں تندرست آدمی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، تو مزاج کا مطلب سمجھے، یعنی یہ 4 چیزیں آپ کی کیسی ہے۔ اگر برودت کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم یوں کہتے ہیں آج کل سریخم ہے، سردی ہے مجھے، یہ برودت کا اثر ہے۔ اور کبھی ہائی پریشر، تو یہ خون کے غلبے کا اثر ہے، جوش کا اثر ہے۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ گیس ہو جاتا ہے، سوداوی اثر ہوتا ہے، تو یہ ہوا کا غلبہ ہے۔ اور کبھی صفراوی ہوتا ہے تو یہ مٹی کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کو ایک ساتھ میں بنایا، اسی کو بولتے ہیں مزاج، اور اسی کو بولتے ہیں طبعی مزاج۔ اور اس کا ایک اثر ہے، بغور سننا، مختصر میں سنا دوں۔ ان 4 چیزوں کا ایک اثر ہے۔ آگ کا اثر کیا ہے معلوم؟ آگ کے شعلے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اوپر کو اٹھتے، نیچے کو نہیں۔ تو آگ کے اندر علماء فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، کہ تکبر اور ترفع کا اثر ہے۔ اسی لیے انسان میں تکبر ہے، یہ فطری چیزیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یوں کہو گے کہ اچھا ہوا مولانا نے کہا کہ تکبر تو ہوتا ہے، لیکن نہ، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اسی لیے تو انبیاء سلسلہ پیدا فرمایا اللہ نے۔ اور اب انبیاء کوئی نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے ذمے ہے۔ یہ امت خیر امت ہے، اس امت کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ہمارے آقا خاتم الانبیاء ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کا جو کام تھا، نبی کی جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری اس امت پر آتی ہے۔ اور نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ اصلاح کی تھی، فساد نہیں تھا، بلکہ دنیا میں فساد عام تھا، تو اس فساد کی اصلاح کرنی تھی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس بنا پر اس امت کے ذمہ رکھا ہے، تم فساد کو ختم کرو، اصلاح کرو۔ لیکن آج کل تو ہر گھر فساد میں مبتلا ہے، ہم کس کی اصلاح کریں گے؟ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی نے دبا لیا، بھائی بہن نے دبا لیا، ایک دوسرے مسلمان نے ایک دوسرے کا حق دبا لیا، یہ تو فساد ہے۔ اور حسد دیکھو کتنا ہے، ہرس دیکھو کتنی ہے، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، یہ ہے فساد۔ اب آپ ہی بتاؤ یہ امت کہاں پہنچ چکی ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری تھی اور کیا کیا؟ جانوروں سے عمل کر رہے ہیں، یہ ہے جانوروں کی صفت، فساد۔ جانور کبھی اصلاح نہیں کرے گا،
جگہ کو خراب کر دے گا. کوئی اس کے پاس جائے گا یا تو لات مارے گا یا تو سنگ مارے گا یا سر مارے گا. کبھی آپ اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے. یہ جانور کی صفت ہے فساد کو مچانا. تو اسی طرح آج ہر گھر جانور بنا ہوا ہے. آپ مانو یا نہ مانو, آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا حالات ہے. پڑوس پڑوس سے ہاتھ جوڑتا ہے, مولانا بات چھوڑو یہ پڑوس کی. میں کہتا ہوں نمازی ہے نا پہلی سے کہ بس چھوڑو نمازی, وہ ہم جانتے ہیں کتنے نمازی اور کتنے پابند ہیں. ہمارا حق ادا کرے. ارے ناک میں دم لا دیا ہے. ایسے ہیں یہ پڑوس. یا اللہ, یہ ہے انسان. کوئی ایک دوسرے کا حق نہیں سمجھتا. یہ تو جانور ہوا. اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. بہت خطرناک چیز ہے. ہاں تو آگ کا اثر تکبر ہے. طرف وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ صفت بڑی خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. آج جو ہماری طبیعت کے خلاف کوئی کچھ کہہ دے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, بے قابو ہو جاتا ہے. مجھے تو کہتا ہے کہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کون. یا اللہ, اسی کو تکبر بولتے ہیں. دوسروں کو شمار میں بھی نہیں لاتا, حقیر سمجھتا ہے, اسی کو تکبر بولتے ہیں. اتنی خطرناک یہ صفت ہے, مذمت والی. اتنا خطرناک یہ رذیلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے تکبر کیا اس نے گویا میری چادر کھینچی. اللہ کا لباس ہے گویا. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اور اوپر کی چادر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے نیچے کے مقابلے میں. اس لیے تکبر یہ اللہ کی چادر ہے. جس نے بھی تکبر کیا تو گویا اللہ کی چادر کو کھینچا. اللہ کی چیز کو بھی آج انسان غصب کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. آج انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے. یا اللہ, میں کیا بات سمجھاؤں, وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے یہ بات سمجھاتا کہ آج ہماری شہوت بھی کیسی ہو چکی ہے. شہوت کو کتنا غلط استعمال ہوتا ہے آج. اسی لیے فساد ہے پوری دنیا میں. برکتیں نہیں ہیں آج, دلوں کو سکون نہیں ہے آج, اپنے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں آج. ہماری بچیاں کیسی ہیں سب کو معلوم ہے. وہ کیا کرتی ہے, کیا گل کھلاتی ہے ہماری بچیاں. آپ کے ہوتے ہوئے موبائل میں کیا کرتی ہے آپ کو پتا نہیں. اس موبائل کو جہنم کا سبب بنا دیا ہے ہماری بچیوں نے. لیکن ماں باپ کی نیند نہیں اڑتی, آنکھیں نہیں کھلتی, پیشانی پر بل نہیں پڑتا. یہ سب شہوت کا اثر ہے. ہاں تو آگ کا اثر یہ ہے. پانی کا اثر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ساری چیزوں کو اپنے بہاؤ میں لے جاتی ہے سیلاب, کسی چیز کو لے جاؤ. تو اسی طرح انسان میں پانی کا بھی اثر ہے. اسی پانی کا اثر ہے, اسی بنا پر انسان میں ہرس اور لالچ ہے. بس ہر وقت چاہتا ہے اس کے بعد جو وہ میرے پاس آ جا رہے ہیں, سب کا وہ ہڑپ کرنا ہی چاہتا ہے. اور اگر جو آ گیا کسی کا نکلتا نہیں پھر اس کے پاس سے. بھائی تیرا تھوڑی ہے, اس کا ہے, دے دے. کہ ان کا بات نہیں. جب لینا ہوگا نا تو رو رو کے لے گا, اور جب دینے کی باری آئے گی دینے والے کو خون کے آنسو رلائے گا, ہاتھ جڑوائے گا, کان پکڑوائے گا. آج کے بعد کبھی میں نہیں دوں گا, آج کے بعد کبھی ان پر بھروسہ نہیں کروں گا. اکثر ایسے واقعات ہو رہے ہیں. میں نے تو جتنے بھی واقعات سنے ایک مہینے میں سارے ایسے واقعات ہیں کہ فلاں نے اتنا پیسہ لے گیا, فلاں نے اتنے پیسہ دبا لیا, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے یہ حق دبا لیا. انا للہ. نہیں اللہ کا خوف, نہیں مرنے کا خوف کہ مجھے آخرت میں منہ دکھانا ہے, کوئی چیز نہیں. کیسا انسان ہو چکا ہے. یا اللہ, یہ پانی کا اثر ہے. چلو الارم بج گیا, 2 بجے کی بات پوری نہیں ہوگی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ پانی, چلو اتنی مختصر کہہ دو. تو پانی کا اثر یہ ہے ہرس. یہ تو فطری چیز ہے, لیکن ہرس کو اعتدال پہ لاؤ. ہرس کون سی کرنی چاہیے معلوم؟ ہرس ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. سن لینا, کیوں؟ فطری ہے, نیچرل ہے, اللہ نے رکھا ہے یہ مادہ. جیسے شہوت کوئی نہیں نکال سکتا.
ہاں کوئی علاج کر کے نکالے وہ راہب ہے. ہمارے اسلام میں نہیں ہے. لا رہبانیت بالاسلام، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. کوئی ایسا کرے گنہگار ہوگا. شہوت کو باقی رکھو، اس سے بڑے حقوق ادا ہوتے ہیں. تو ہرس یہ فطری چیز ہے، مال کی ہرس، دنیا کی ہرس. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ ہرس کی جو قوت عطا فرمائی ہے، دنیا کے بجائے آخرت کی لالچ کرو. پیسے بہت جمع کرنے کی ہرس ہے، نیکیوں کو جمع کرنے کی ہرس. کہ جمعہ کا دن ہے، لاؤ میں جلدی جاؤں مسجد میں، وہاں جا کے درود شریف پڑھوں، وہاں جا کے میں سورہ کہف پڑھوں، وہاں جا کے صلاۃ التسبیح پڑھوں، وہاں جا کے خوب تلاوت کروں، خوب دعائیں کروں، میں ذکر کروں. یہ ہرس ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہرس تو ہوگی، پانی کا اثر ہے، لیکن نیکیوں کی ہرس کرو. اچھا یہ پانی کا اثر ہوا. ہوا، انسان میں ہوا ہے، تو ہوا کا اثر کیا ہے معلوم؟ جب آدمی کوئی چیز رکھتا ہے کہیں تو وہ جگہ ہوا سے خالی ہو جاتی ہے، ہوا اوپر ہو جاتی ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی خالی جگہ ہے وہاں ہوا ہے اور اوپر ہوا ہے. تو ہوا کے اندر غلبے کی صفت ہے، ہر وقت غالب رہنا چاہتی ہے. تو انسان کے اندر بھی ہوا کا اثر ہے. وہ یوں چاہتا ہے میں سب کے اوپر رہوں، میری رائے سب پر ہو حاوی، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میری رائے کے خلاف نہ کرے، میں سب سے بڑا رہوں، کسی کے نیچے رہنا نہیں چاہتا، غالب بننا چاہتا ہے. غلبے کی صفت یہ ہوا کا اثر ہے. اچھا مٹی سے بھی بنا، تو مٹی کا اثر کیا ہے معلوم؟ جتنے بھی خزانے ہیں آج دنیا میں، چاہے دھات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، کوئلہ ہو، آئل ہو، تیل ہو، جو بھی ہو سب زمین میں. لیکن یہ زمین کبھی نہیں دے گی آپ کو جب تک کہ تم خود اس کو کھود کے نہیں نکالو گے. اتنی بخیل ہے زمین. تو مٹی کے اندر بخل کی صفت ہے زمین. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں مٹی بنایا، تو انسان میں بھی بخل کی صفت ہے. لیکن اس کو اعتدال پہ لانا پڑے گا، اس پر عمل نہیں کرنے کا. یہ فطری چیز ہے. کوئی بخل کو ختم کرنا چاہے نہیں کر سکتا، یہ تو نیچرل ہے. تو بخل تو ہوگا، مٹی کا اثر ہے، لیکن اعتدال پہ لانا پڑے گا. اس سے پتا چلا انسان 4 چیزوں سے بنا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. ان 4 چیزوں کا اثر. تکبر بھی ہے انسان میں، ہرس بھی ہے انسان میں، بخل بھی ہے انسان میں، غلبے کی بھی صفت ہے انسان میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں رکھی اس کے مقابلے میں. نماز اس لیے ہے تاکہ تکبر دور ہو، تواضع پیدا ہو. روزہ اس لیے رکھا تاکہ ہرس دور ہو، قناعت پیدا ہو. زکات اس لیے رکھی تاکہ بخل دور ہو، سخاوت پیدا ہو. حج اس لیے رکھی تاکہ غلبہ دور ہو، مساوات پیدا ہو. تو یہ 4 ارکان ہوئے. آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام کے ارکان 5 ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکات، حج. کیوں یہ 5 رکھی؟ انسان میں یہ 4 عناصر ہے، اس کا اثر ہے. اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا. اس لیے نماز کی پابندی کرو، تواضع آئے گا. زکات کی برابر پابندی کرو، سخاوت آئے گی. حج کرو، عمرے کرو، مساوات پیدا ہوگی. اور روزے پابندی سے رکھو، قناعت پیدا ہوگی. یہ 4 چیزیں لیول پر رہے گی، اوپر نیچے نہیں رہے گی، ورنہ ڈبا دے گی، جہنم میں لے جائے گی. تو اسی طرح شہوت، یہ میں شہوت سمجھا رہا تھا لیکن اعلان بچ گیا. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرماوے. ہم سب کو یہ جو قوت اللہ نے عطا فرمائی صحیح استعمال کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.